آج جو سب سے بڑی کامیابی ہماری ہے، آپ دیکھیں کہ ہم نے 9 ججز جو فل کورٹ تھا، ایفیکٹولی فل کورٹ تھا، کیونکہ باقی ججز اویلیبل نہیں ہیں، وہ ہم نے بنوا دیا۔ اب یہ بڑی، ہمیں تو اس کی بہت اطمینان تھا، فیصلہ ادھر کا ہو ادھر کا ہو۔ جو فل کورٹ کو جو لوگ کہتے رہتے تھے، جو آپ صافی کہتے رہتے تھے، آپ میں جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے رہتے تھے، وہ ایک پوری ڈیمانڈ تھی کہ التجا تھی کہ سارے جج اکٹھے بیٹھے۔ آج وہ ہو سکا۔ اب اس میں ذرا ہمیں اس بات پہ کچھ بیچ میں ٹیسٹ اچھی نہیں رہی کہ 2 جج صاحبان نے، سینئر ترین جج صاحبان نے اس بینچ سے اٹھ کے چلے جانا مناسب سمجھا۔ ہم نے ان کی منت کی، قاضی فیضی صاحب کی اور سردار طارق مسعود کی۔ کھوسہ صاحب نے تو جناب فیضی صاحب کو مبارک بھی دی کہ وہ آج چیف جسٹس ڈیزگنیٹ ہو گئے۔ گھر کی مثال بھی دی۔ اب میں نے یہ عرض کرتا ہوں، ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھے، 9 ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن آپ کے فیصلوں کو، وہ کہتے ہیں ہم بینچ نہیں مانتے اور تو ہم فیصلہ کیوں مانیں۔ یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے جس طرح پرانا ہو کے یہ وزراء نے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے سامنے سپریم کورٹ کے، اب ہمارا کرو، کیا کرتے ہو، کیا کر سکتے ہو آپ۔ اور چونکہ ڈیوائیڈ تھی، تقسیم تھی عدلیہ اور سپریم کورٹ، اس میں سپریم کورٹ بھی بے بس ہو گئی۔ انہوں نے تقریریں کی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے کی، وہ جو جلسہ لے کے آئے تھے، جلوس پورا، مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے سپریم کورٹ کی دہلیز پہ کی، وہ کوئی سن نہیں سکتا تھا، پر انہوں نے کی۔ ہم نے کہا کہ آپ بیٹھے، آپ سے معتبر ہو جائے گا، یہ بینچ آپ سے معتبر ہوتا ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر تنازع ہے، اگر آپ کا گھر کے اندر تنازع ہے، آپ درست طور پہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کی ثوابدید کو کم کرنا چاہتے ہیں، بینچز بنانے کی، کیس لگانے کی، اس کی ثوابدید، اور 3 ممبر کمیٹی چاہتے ہیں، یہ بالکل ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پر اس وقت آپ اندر گھر میں لڑ رہے ہیں اور باہر سے حملہ ہو رہا ہے، اور یہ سارا اٹیک جو ہے، اس لیے یہ ہمارے پاس آج فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہے، اور قاضی فیض صاحب سے تو توقع تھی کہ وہ اس میں بیٹھے رہیں گے، اور فوجی عدالتوں کا ایک بڑا ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، یہ ایک ریاست کے اسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے مطابق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ ہم نے تو منت کی، کھوسہ صاحب نے بھی منت کی ان کو مبارک دینے کے علاوہ، پر وہ نہیں مانے، اور ہمیں اس کا ذرا افسوس ہے۔ ہم مان جاتے، 9 جج بیٹھے ہوتے، 9 ججز میں سے ہماری چاہے اقلیت نکلے، کیونکہ یہ دونوں جج طارق مسعود صاحب اور فیضی صاحب تو سمجھے جاتے ہیں عرف عام میں کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں۔ میں اور کھوسہ ہم چیف جسٹس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی عناصر کے مطابق، پر اندرونی سپریم کورٹ کے اندر میں ہم چیف جسٹس سے بہت سارے اختیارات کم کرنے کے بہت پہلے سے حق میں 20 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کی اپیل ہونی چاہیے۔ یہ اپیل لا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پر وہ اپیل ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے، اس کا میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا، پر بہرحال آج ہم بڑے مطمئن ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب نے جو آخری پوائنٹس نے کہا کہ جو ان سے فوجی عدالتوں کی حیت بھی سامنے آ جاتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ وداؤٹ ریزنز انہوں نے فیصلہ دینا ہے، گلٹی ناٹ گلٹی، اور ان کے جو فوجی عدالت سیکرٹ پلیس میں بھی ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں ہو بھی گئے کہ نہیں ہو گئے۔ کیسی عدالت ہے جی، وکیل پیش ہی نہیں ہو سکتا، اور وکیل اس میں چاہے پیش ہونا ہو، یہ عدالت کیسی ہے؟ انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے۔ کل ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر چھٹیاں عید کی بھی آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، کہ کل امید ہے ہمیں کہ کوئی عبوری فیصلہ
آ جائے گا، پر یہ عدالت میں اور اس کی کارروائی پہ دیکھیں۔ اعتزاز صاحب آپ تو مطمئن ہیں آج کی سماعت پر، لیکن آپ کی پارٹی آپ سے اور فوزہ صاحب سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ وال آف شیم جو ہے وہ وال آف فیم بنے۔ یار یہ رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔